کیا تھا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. فیٹف چاہتا ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو، یعنی کہ احتساب ہو اور شفافیت ہو. جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، جو آپ کے قانونی معاملات ہیں، منی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کے اندر منی لانڈرنگ کرتا ہے، چاہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، تو اس کی پوری طریقے سے اس کے اندر شفافیت ہو اور اس کا احتساب بھی ہو. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اس کے بدلے میں اپوزیشن نے، اور یہ وہی تقریباً 11 جماعتیں تھیں، اس میں سے چیدہ چیدہ تو ان مذاکرات کا حصہ رہی، اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی. فیٹف کے قوانین کے اوپر کوئی شاید نکتہ ادھر سے ادھر کرنے کی تو چیز ہو، فیکچولی تو اس کے اندر ان کا کچھ انپٹ نہیں تھا. ہاں، ایک ڈیمانڈ اس کی تھی جو اس مسودے کی صورت میں ہمیں بالمشافہ پیش کی گئی، اور وہ یہ ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار NRO پلس پلس کہہ چکے ہیں. اگر مسودے یہ کے اندر کون کون سے مالدار پارٹیاں بھی ملوث تھی جن کو اس سے فائدہ ہونا ہے؟ اس مسودے کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے پروپوزڈ امینڈمنٹس بائی PPP اینڈ PMLN ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. اس کے اندر کوئی 34 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی ہیں نیب آرڈیننس کے اندر. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ امینڈمنٹس نیب کے اندر کر کے دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے ان گڈ فیتھ ان تمام ترامیم کے اوپر شک وائز ان کے ساتھ بحث کی. 3-4 دن سیشنز ہوئے. آج جو سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ اس کے سامنے بات نہ کرنا تو یہ جا کے ادھر بتا دے گا، یا فلانا بندہ نہیں مانتا. یہ ساری جو اس وقت باتیں گھڑ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک شک کے اوپر ہم نے ان کو بتایا. اور ٹیکنیکل ٹیم بھی فیٹف کی بیٹھی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایون نیب کے اندر آپ شک میں ترمیم کر سکتے ہیں جس کا کانفلکٹ نہیں ہوگا فیٹف کی ڈیمانڈ سے. لیکن یہ اب اس میں ذرا سے دیکھ لیجئے. اچھا، یہ جو نیب قوانین کی ترمیم کے اوپر بھی ایک بات گھڑی جاتی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ جتنے قوانین ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں. ترامیم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ترامیم دو طرح سے ہو سکتی ہیں. ایک، پارلیمان وہ ترامیم کرے جس کا فائدہ سب کے لیے ہو، جس کا بینیفٹ کسی پرنسپل کے اوپر بیسڈ کرے، وہ ترامیم ہونی چاہیے. اور یہی وہ امانت ہے جو عوام نے اپنے ووٹ کی صورت میں اپنے نمائندوں کو دی ہوئی. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترامیم ڈرافٹ کی وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ایک ایک شخص جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا وہ تمام نیب کے ملزمان ہیں. ان کی ترامیم کیا ہے؟ یہ 34 ترامیم میں سے میں آپ کو صرف 4-5 بتاؤں گا. باقی یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے، پہلے بھی سرکولیٹ ہوا ہے، میں آج بھی چھوڑی جاتا ہوں تاکہ وہ یادداشت صحیح رہے. ان 34 جو شکایات ہیں، یہ ٹانکے جو ہیں، اس میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی جس کے پیچھے کوئی منطق بھی نہیں ہے، فائدہ ہے. بینیفیشریز آپ کو نظر آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کلاز کے پیچھے کون بینیفیشری کھڑا ہے. ایک کلاز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اپلیکیشن جو ہے نیب کے قوانین کی وہ 1999 سے کی جائے، 85 سے نہ کی جائے. یعنی کہ نیب کا قانون کا اطلاق 1999 سے پہلے کے ادوار میں نہ کیے جائے. یعنی کہ کمپلیٹ وائٹ واش. 85 والے غیر جماعتی انتخابات جہاں سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں چھانگا مانگا اور پیسہ شامل ہوا، وہ دور نکال دیں. اس کے بعد وہ جو میوزیکل چیئر تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی گئی وہ دور نکال دیں. وہ تمام دور وہ ہے جس کے اندر قرضے معاف کروائے گئے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کیا گیا، وہ سب ختم کر دیا جائے. اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے. 85 کے بعد یہ سب لوگ جو سیاست میں آئے، میرا آج دعویٰ ہے کہ 85 سے پہلے ان سب لوگوں کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کی بیلنس شیٹ کتنی تھی، اور 99 میں ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 99 سے ہماری بیلنس شیٹ شروع کریں، کیونکہ ہم نے جو 85 سے لے کے 99 تک کمایا ہے اس کو حلال کر دیں. تو جتنے کیسز ان کے اوپر ال گاٹن ویلتھ کے ہیں، غیر قانونی پیسہ اور اثاثہ جات بنانے کے ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ان کو معافی دے دی جائے.
تو بھائی یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری شک کہ نیب کا جو افینس ہے، نیب کے اندر جو افینس بنتا ہے وہ 1 ارب سے نیچے کا نہ ہو. وہ اس سے نیچے جو کام ہے وہ ایف بی آر کو بیچ دیں یا کسی چھوٹے محکمے کو بیچ دیں. اب ان کے بینیفیشری دیکھ لیں. اب 1 ارب کا کیس اگر دیکھیں تو کہ رمضان شوگر مل کا تقریباً 60 کروڑ کا کیس ہے تو 1 ارب کا نہیں آتا جی، وہ بھی نیب سے چھوڑ دیں. رانا ثناءاللہ کے ایسٹس کا کیس ہے، وہ بھی چونکہ کوئی 40-50 کروڑ کا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، کوئی چوری نہیں ہے. خواجہ آصف کا ہے، جاوید لطیف کا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہیں. یہ تمام لوگ وہ بینیفیشری ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی یا سب سے بڑی جو چیز اس کے اندر تھی، جو اس قانون کے اندر بھی ڈالی گئی، اس مسودے کے اندر وہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا اس کے اندر بھی اس کلاز کے اوپر بہت زیادہ ان کا تھا کہ یہ شامل کی جائے. اور وہ کیا تھی؟ بڑی ایک معصوم سی خواہش، منی لانڈرنگ کو نیب کے اوفینس کے طور پہ ختم کر دیا جائے. کہ پبلک آف نیب ہے پبلک آفس ہولڈر کے لیے مینلی، یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایسوسیٹ ہوں. پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ اس میں سے نیب میں سے نکال دیں. پبلک آفس ہولڈر کے لیے ادارہ مین یہی ہے نیب کا، اس میں سے منی لانڈرنگ نکال دیں تو اس کا مطلب ہے کوئی صحافی کر لے، کوئی وکیل کر لے، کوئی بینکر کر لے منی لانڈرنگ، تو بالکل اس کو تو مار دیں. لیکن جو پبلک آفس ہولڈر کرے وہ تو منی لانڈرنگ کر سکتا ہے. بھائی یہ تو منطق ہی یہی ہے ان کی. اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے؟ امیڈیٹ امپیکٹ تھا، امیڈیٹ این آر او تھا. اگر ہم اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے تو شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ختم، آصف علی زرداری کے جتنے وہ جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں وہ سارے ختم، چودھری شوگر مل کا کیس ختم، خواجہ آصف صاحب کا جو ایسٹس کا کیس ہے ختم، فریال تالپور کے کیسز ختم. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری تھے ڈائریکٹ اس مسودے کے. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی کی بھی تعریف بدل دی جائے. بے نامی کے اندر آپ کے بچے 18 سال سے جو بڑے ہیں اور آپ کی بیوی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو وہ بے نامی کی شک میں نہ آئے. اچھا یہ بھی بڑی معصوم سی چیز لگتی ہے کہنے کو، تو جی بڑی منطق ہے کہ وہ بے نامی نہیں ہونے چاہیے. لیکن ٹیکس کے جو انڈیپینڈنٹ آدمی ٹیکس دیتا ہے، اگر میں اس کے نام اپنی لی ہوئی رشوت کی چیزیں کراتا جاؤں تو کیا وہ میرا بے نامی تصور نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اس میں سے نکال دیا جائے. اب شہباز شریف کے اوپر کیا کیس ہے جو ٹی ٹی والا ہے کہ ساری ٹیٹیاں تو شہباز، سلیمان شہباز اور حمزہ کے آئی ہوئی ہیں، 18 سال سے اوپر تھے، ان کو نکال دیا جائے تو بالکل ہو جائیں گے. بڑی معصوم انور مجید کی تو بے نامی ہے کسی کا، اس کا نام نکال دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد ایک کلاس تھی لمیٹیشن آف 5 ایئرس کہ کوئی ایسا جرم، اچھا پاکستان کے کسی قانون میں جو فوجداری ضابطہ قانون ہے پی پی سی، اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. آپ 5 سال پہلے کی چیز بھی تفتیش کر سکتے ہیں جب آپ کے نوٹس میں آئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، ایون 50 سال کی چیز بھی آپ تفتیش کر سکتے ہیں. ان کا مجوزہ یہ تجویز یہ تھی کہ آپ اس کے اندر سے 5 سال کی شرط ڈال دیں، 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے. اچھا یہ کہ کس کو این آر او تھا؟ یعنی کہ 5 سال اگر آپ 2020 سے پیچھے جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا 2015 سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اور وہ گیلانی صاحب کے جو 5 سال سے شروع کے وہ تو پکا این آر او، ان کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے جو کیس آج تک آپ نے نہیں کھولا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو اپنے شروع کے 2 سال تھے وہ 3-3.5 سال، 2 سال کا انہوں نے اس میں سے اس کو کلین چیٹ دے دیا. تو یہ کہا کہ جی اس کو کمپلیٹلی آپ وائٹ واش کر دیں. نیب کے 12 آفینسز میں سے جو 12 آفینسز ہیں اس میں سے 5 آفینسز کو ڈیلیٹ کر دیں کہ وہ 5 آفینسز نیب کے آفینسز نہ رہیں. اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیکشریز ہیں وہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان، خورشید شاہ، جاوید لطیف، مریم نواز، نواز شریف، یہ سارے بن جاتے ہیں. پھر ایک فرمائش یہ تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو کلاز ہے اس کو بھی 5 سال پہ کر دیا جائے، یعنی کہ نیب کا کوئی پلی بارگین کی ہوئی ہے جس کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال سے اس کو 5 سال پہ لیا جائے. نیب کے اندر سے انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی جائے، یعنی کہ نیب کے جرائم کے اندر آپ باہر سے کوئی ثبوت نہ منگوا سکے. جس کا کیا مطلب ہے کہ لنڈن کے فلیٹوں کا آپ ثبوت نیب منگا کے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی. یہ مختصراً وہ کلازز تھی جو ہمارے سامنے رکھی گئی. اس میں سے کوئی کلاز کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی ٹیم کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی بارگین کرنے کی، نہیں ہو سکی، ان کو صاف انکار کر دیا گیا. تو اس انکار کے بعد
وہ جو اپنی وہ ایک خفت تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر یہ ایک نیا دھڑا پی ڈی ایم کا بنایا گیا. تو یہ تھی وجہ نزول کہ یہ پی ڈی ایم ہم پہ کیسے نازل ہوئی. عوام تو پی ڈی ایم کو تقریباً ریجیکٹ کر چکی ہے. لاہور والا جلسہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے دیگر جلسے بھی. تو یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے. اب اسی سے منسلک دوسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ. وہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کے ڈپٹی چیئرمین وانڈوی والا صاحب بارہا پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے کہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، ریکوزیشن کیا جائے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو سمن کریں گے اور کمیٹی کے سامنے لائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے. اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں کو میں جج بناتا ہوں. بڑا سمپل سا، سب سے پہلے ایک پرنسپل، ایک اصول کی بات کرتے ہیں. اصول کیا ہے کہ میں اپنا آفس، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، عوامی آفس ہو، کوئی بھی آفس ہو، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب اگر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک امانت ہے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی سینٹ کے انتخابات میں، کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پہ آ جاتے ہیں. وہ جو بھی اس کی وجہ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب آپ آ چکے ہیں تو آپ کسی کی امانت لے کے آئے ہیں. آپ کا الیکٹورل کالج پروونشل اسمبلیز کی ووٹس کا ہوتا ہے، وہ لوگ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، وہ منتخب کرتے ہیں. آپ یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں. مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کے کیسز کی تفصیل میں جانا چاہوں. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ان سے متعلقہ کسی کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایک فورفیچر آرڈر آیا ہے. وہ فورفیچر آرڈر ہے، پروسیکیوشن نے وہاں پہ کچھ جا کے ایویڈنس پیش کیا، اس کی بنیاد کے اوپر کچھ شیئرز کو فورفیٹ کر دیا گیا. مجھے بتائیے کہ اگر آج اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمان کا ممبر وہ کوئی بھی جرم کر لے، کوئی تحقیقاتی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ایک 489F کا ہوتا ہے. صدیقی صاحب، آپ سے پیسے لے کے ایک پارلیمان کا رکن یا کوئی ڈپٹی چیئرمین یا اسپیکر پیسہ لے کے بھاگ جائے، آپ کو چیک دے دے، چیک باؤنس ہو جائے، آپ جائیں ایف آئی آر کرانے کے لیے، تھانے دار کہ یار میں تو ایف آئی آر نہیں کر سکتا کیونکہ کل تو وہ مجھے سمن کر لے گا سینٹ میں، اس کا استحقاق مجروح ہو گیا ہے. تو یہ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا اپنے آپ کو پابلو اسکوبار سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو جا کے پارلیمان میں بیٹھ گیا تھا کولمبیا کی، کہ اس کے بعد اس سے کوئی وہ سوال نہ کر سکے؟ آپ کے اوپر جو بھی ہے، پروسیکیوشن ایجنسی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اس نے عدالت میں کوئی چیز پیش کی ہے، آپ کی فورفیچر ہوئی ہے، آپ اس کو چیلنج کریں. آپ اس عدالت کے سامنے چیلنج کریں، آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے. آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کریں. یہاں روز یہ نہیں ہے کہ نیب سارے کام ٹھیک کرتا ہے. نیب کا کوئی کام ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، کوئی آرڈر غلط ہوتا ہے، عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے. عدالتیں ہماری جس طرح کا جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے معاملہ، وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو غلط بات ہوتی ہے اس کے اوپر پوری نہ صرف ان کو آپ کو ریلیف ملتی ہے، اداروں کی سرزنش کی جاتی ہے، ان کو سزا جزا کا سلسلہ ہے. بٹ یو کین ناٹ یوز دی سینٹ فار یور پرسنل بینیفٹ. آپ دھمکا رہے ہیں اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہے ہیں. یہ ہرگز ایک پارلیمان کے رکن کے شایان شان نہیں ہے. تو میں یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا ہمارے اراکین پارلیمنٹ آپ کو اس طرح سے اداروں کی تصدیق نہیں کرنے دیں گے. آپ نے اجلاس ریکوزیشن کیا ہے، اس کو ہوا ہے، اگر اس پہ بحث ہوگی تو حکومتی اراکین اس کا بھرپور جواب دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے اور ان کو جو قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے وہ ملنی چاہیے. کسی بھی شخص کو
اگر اس نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب رکن پارلیمنٹ تھے، ان کے اوپر کیس کیا گیا۔ اب جو کیس کیا گیا وہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا پورا 10 ماہ مقدمہ لڑا۔ وہ جا کے استحقاق کمیٹی کے سامنے نہیں جا سکتے تھے کہ جی میرا تو استحقاق مجروح کر دیا، جی میرے اوپر آپ نے مقدمہ کیسے کر دیا؟ آپ عوامی نمائندگان کے طور پہ جواب دہ ہیں، اور یہاں تو آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا کسی اور فورم کے اوپر، عدالت کے اندر ہوا ہے۔ عدالت کے اندر آپ کے اوپر ایک اسپیسیفک ایلیگیشن آیا، اس ایلیگیشن کی بیس کے اوپر ایک فورفیچر آرڈر ہوا، آپ اس کو وہاں پہ کنٹیسٹ کریں۔ تو اس لیے ان کو اداروں کو ان کو اس چیز میں نہ لائیے، اور آپ اس کو ملک کو بنانے کے لیے وہاں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اپوزیشن کا دوبارہ سے NRO پلس پلس مانگنے کا ہے، تو ابھی تک تو ناکام ہو چکے ہیں۔ کسی صورت میں بھی یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہ بار بار بات کو دہراتے ہیں، جیسے شاید ہم نے یہ ڈاکومنٹ، کل میں سن رہا تھا وہ محسن رانجھا صاحب نے تو کہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ میں نے ان کو دیا تھا۔ تو مجھے اس پہ بڑی ہنسی آئی۔ میرے پاس آپ کے واٹس ایپ بھی ہیں جس پہ آپ نے ڈاکومنٹس مجھ سے شیئر کیے ہوئے ہیں، تو فورینزک کرا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس نے ڈاکومنٹ بنایا تھا۔ بلکہ تو پرنٹر بھی میرا خیال ہے وہ کیلیبری فونٹ کی طرح آپ کسی کے گھر سے درآمد ہو جائے گا جہاں سے یہ سارے پرنٹ آؤٹس کر کے بانٹے گئے تھے۔ بہت شکریہ جی۔ رشید صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہاں پر اختیارات دیے نہیں جاتے، چھین کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں وہ FIA میں چل رہے ہیں اور FIA کو آپ لیتے ہیں۔ تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو معاملات ہیں وزارت داخلہ کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ شیخا کے پاس ہوگا؟ دیکھیں، جتنی وزارتیں ہیں ان کے کنٹرول ان کے وزیروں کے پاس ہوتے ہیں۔ مشیران جتنے بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور میری تو قانون کے حساب سے بڑی پہلے سے ہی کلیئرٹی تھی کہ وی آر ایڈوائزر۔ جیسے اگر آپ ایڈوائزر ہیں تو 5 کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں ایڈوائزرز کی، وہ ہیں ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر، اور اسپیشل اسسٹنٹ وہ بھی ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر۔ آپ کسی وزارت کے معاملات کے اوپر مشاورت کر سکتے ہیں، ایگزیکٹو اختیار آپ کے آئین اور قانون کے مطابق، اور اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ وزراء کے پاس ہے جو کہ الیکٹڈ وزراء ہیں۔ تو اس میں تو نہ میرے بیان کی ضرورت ہے، نہ ان کے بیان کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کورٹ کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ قانون بڑا واضح ہے، تو اختیارات تو ظاہری بات ہے ہر وزیر کے پاس ہوتے ہیں، اور میرے پاس پہلے بھی کبھی نہیں تھے، یہ آپ لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی کہ میرے پاس کوئی اختیارات ہے۔ مائی فیورٹ سر۔ سر بغیر فیس کے نہیں، میں پہلے ہی بڑی کم تنخواہ پہ کام کر رہا ہوں۔ سر ایک تو مجھے یہ آپ سے رائے چاہیے کہ جو شاملات زمین ہے وہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو یہ مجھے بتا دیں۔ دوسرا یہ بتائیں، پرائم منسٹر کا گھر ہے 20-25 سال کو ریگولر نہیں ہوا، اور پرائم منسٹر جب بنتے ہیں تو نہ صرف وہ ریگولر ہوتا ہے بلکہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان چینج ہوتا ہے، وہ والی جو جگہ ہے جہاں پہ PM پر ہے وہ زون 3 سے زون 4 میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ کہاں کس قانون میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے 20-25 سال یہ نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی اور NRO کے حوالے سے بات کی، پرائم منسٹر بھی آپ جو کہہ رہے ہیں 4-5 ماہ پہلے یہ ساری میٹنگ ہوئی، PM صاحب تو 2.5-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں ہوئی۔ تو پرائم منسٹر کے پاس کون سا آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ کنوکٹڈ اور جن کی سزائیں ہو چکی ہیں رپورٹ میں ان کو وہ کس حیثیت میں اور کس قانون کے تحت NRO دے سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو دوسرے سوال میں پہلے آتا ہوں، پہلا سوال آپ کا تھوڑا سا لمبا تھا۔ دوسرا سوال تو آپ نے کہا نا کہ کس قانون کے تحت پرائم منسٹر صاحب NRO دے سکتے ہیں یا کنوکٹڈ آدمی کو دے سکتے ہیں، وہ یہ میں نے بتا دیا۔ یہ وہ تجویز کردہ نہیں سنیں، یہ تجویز سر یہ قانون نہیں بنا، یہ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ NRO انہوں نے مانگا اور ہم نے NRO نہیں دیا۔ جی تو یہ کون سی پہلی ایفرٹ تھی؟ یہ اٹیمپٹ تو بار بار ہو چکی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کے اوپر ہمارے کیسز کے اوپر دے دیں، اور کیسز کے اوپر کیسے مل سکتا ہے؟ یا تو آپ ایگزیکٹو اختیار استعمال کر کے، یا آپ قانون کے استعمال کر دیں۔ اچھا مجھے ایک آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اور چیز بتا دیں، یہ پہلا قانون ہے NRO کا۔ اس سے پہلے 2007 میں جو NRO کا لفظ جہاں سے آیا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو جنرل مشرف نے کیا تھا، تو وہ NRO کے بھی تو جو فائدہ مند انسان کو فائدہ ہوا وہ کون تھے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ تو اسی طرح سے یہ اس کی دوسری ایفرٹ تھی، اور اس کے کچھ خالق وہ تھے جنہوں نے وہ والا بھی ڈرافٹ کیا تھا، وہ آپ بھی ان کو بہتر جانتے ہیں۔
دوسرا میرے بھائی جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں شاملات والا، تو وہ تو آپ کو کسی پٹواری سے پوچھنا پڑے گا. یہ سوال تو پٹواریوں والا ہے. میں ٹو بی ویری آنےسٹ، مجھے یہ جو آپ اسپیسیفک قانون کا پوچھ رہے ہیں نا کہ شاملات کی زمین ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بڑا اسپیسیفک لینڈ کا ہے. میں نے کبھی لینڈ کی پریکٹس نہیں کی. وہ سب بالکل ہوگی نا. یہ تو لیگل پوائنٹ ہے، یا تو کسی عدالت سے فیصلہ لے لیں یا کسی سے مشورہ لے لیں. جو پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی ہے پراپرٹی کی، تو اس میں میں دو چیزیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بنی گالا کے اندر ایک صرف واحد گھر پرائم منسٹر صاحب کا نہیں بنا ہوا، وہاں بہت سارے گھر کی تعمیرات ہوئی ہیں. جب ان کے گھر کی تعمیر ہوئی، نہ ہی وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، نہ وہ کس طریقے سے کسی چیز میں تھے. اس کے جو بنی گالا اور یہ اسلام آباد کے نوا اور یہاں کے جو ماسٹر پلان کو لے کے اگر 2007 کے بعد سے آپ دیکھیں تو کافی زیادہ لٹیگیشن ہو چکی ہے مختلف معاملوں کو لے کے. ایک لٹیگیشن آپ کو یاد ہوگا F9 پارک کے لے کے ہوئی تھی، جہاں پہ میکڈونلڈس پارک بنا تھا. تو اس کے بعد بھی اس چیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے، کیونکہ مجاز اتھارٹی CDA کا بورڈ ہے جو ماسٹر پلان کو ریویو کر سکتا ہے. اسی ریویو میں ماسٹر پلان کے اندر پھر یہ F9 پارک کے اندر اس کو ریگولرائز کیا گیا تھا، کیونکہ ایک سٹرکچر پہلے بن چکا ہے. اسی طرح سے یہ نہیں ہے، یہ تو چلیں آپ کی خبر ہے نا، آپ خود بھی سمجھتے ہیں صحافت میں خبر کیا بنتی ہے. زونز کی جو ہے ماسٹر پلان کا چینج ہونا یا اس کو کرنا، یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ اسلام آباد میں جہاں تک تو زون 1 ہے اس کے تو بلڈنگ کوڈ ہر چیز بڑی واضح طور پہ ہے. آپ E11 سیکٹر میں چلے جائیں جو زون 1 میں نہیں آتا، وہاں پہ اسلام آباد کے مین سٹی والا بلڈنگ کوڈ کا نفاذ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اس فارمولے کے تحت نہیں ہوتی جو باقی مین اسلام آباد میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے زون آ جاتے ہیں، باراکو کا علاقہ آ جاتا ہے، بنی گالا کا علاقہ ہے، یہ دوسرا سنجانی کا علاقہ ہے. یہ تمام ڈفرینٹ زونز ہیں. اس کے لیے ماسٹر پلان کا مقصد ہے کہ بلڈنگ لاز بنے جس کے تحت وہاں پہ چیزیں جو ہیں ریگولرائز. ملکیت ایک الگ سبجیکٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول ایک الگ سبجیکٹ ہے. CDA کا ریگولرائزیشن از بلڈنگ کنٹرول. بلڈنگ کنٹرول کیا ہے کہ آپ کا نقشہ و تعمیر کے مطابق پاس ہوا یا نہیں ہوا. اس میں میری عرض بڑی سمپل ہے. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کا یہ بڑا واضح موقف ہے، ہم اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی مقدمہ تو لے کے آئیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یا کوئی اگر سمجھتا ہے، آپ تو سوال کرتے ہیں، آپ کا تو کام ہے سوال کرنا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پوری ریگولرائزیشن ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ان کو انڈیو بینیفٹ ملا ہے، تو آپ کے لیے عدالت کا فورم پیش ہے. آپ عدالت میں لے آئیے، کوئی شخص عدالت میں لے آئے. وہ عدالتوں سے تو سب کو ہمیں اعتبار ہے. سپریم کورٹ لے آئیے، اسلام آباد ہائی کورٹ لے آئے، ہم بالکل حاضر ہیں. ہم پہلے بھی گئے تھے، دوبارہ بھی جانے تیار ہے. تو اس میں بالکل کوئی دوسری وہ رائے نہیں ہے کہ کوئی ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں دو چیز ہے کہ جو قیدیوں کا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قیدیوں کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ تھا جو سسپینڈ ہوا تھا، دوبارہ سے ہو گیا. قیدی وہ ہوگا جو وہاں پہ سزا کاٹ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے سزا کاٹنا چاہتا ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پاکستان میں قانون کو درکار ہیں. اس میں دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، لیکن ریسیپروکل بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے. پروسیس ایکسٹریڈیشن کا ہے. نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے باقیوں سے، کیونکہ یہ سزا یافتہ ہے اور ایک پرمیشن اور معاہدے کے تحت یہ برطانیہ گئے تھے. اس پرمیشن کی کچھ کنڈیشنز تھی. ہمارا یہ ماننا ہے برطانیہ میں بھی کوئی شہری نہیں ہے، نہ ان کے پاس فی الحال ہماری اطلاع کے مطابق اسائلم ہے. یہ وہاں وزٹ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں، اس کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے. ہم نے اس سلسلے میں برطانوی حکومت سے ان کی ڈپورٹیشن کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ ڈپورٹیشن کا مطالبہ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کے اپنے امیگریشن قوانین کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جس نے ابھی سزا کاٹنی ہو، وہ کسی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن میں ہو، اور آپ کے ہاں جس ٹرمز کے اوپر وہ موجود ہو اس کی وائلیشن کرے، تو اس کو آپ ویزا کینسل کر کے ڈپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے مثالیں بھی پیش کی ہیں
ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈپورٹیز کی ایک فلائٹ کچھ عرصہ پہلے آئی ہے، اس سے پہلے 6 فلائٹس چارٹرڈ آ چکی ہیں ڈپورٹیز کی، اور اس کا ایک ہمارا معاہدہ بھی ہے یورپین یونین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ 31 دسمبر کو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس ڈپورٹیشن کی پالیسی کے تحت ہم نے کہا کہ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیے قانون کی نظر میں تو سابق وزیر اعظم، حالیہ وزیر اعظم یا ایک عام شخص سب برابر ہیں، سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ویزا وائلیشن میں بھی ہیں، پاکستان کی عدالتیں بھی ان کو مان رہی ہیں، آپ ان کو ڈپورٹ کر دیجیے۔ اس کے اوپر برطانیہ کا جو ہمیں جواب آیا ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جی بالکل ہم اس میں آپ کی جتنی بھی یہ لیگل پوائنٹس بھی ہیں، فیکچول چیزیں بھی ہیں، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ان کے کیس کو ریویو کرتے ہوئے۔ ابھی ان کے کیس کا ریویو مکمل نہیں ہوا، میری اطلاع کے مطابق وہ ابھی بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اگر ان کا کیس ڈپورٹیشن کی مد میں آتا ہے تو وہ ڈپورٹیشن کے ضابطے کے تحت واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے ایکسٹریڈیشن کا۔ ایکسٹریڈیشن والے طریقے میں ہمیں وہ اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ ڈپورٹیشن کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کی واپسی کے لیے۔ تو دونوں کے اوپر ہمارا برطانوی حکومت سے رابطہ ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ سر نیب کا اعلامیہ آیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 12 ارب روپے ریکور کیے، جو کہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ جو کرپشن آپ نے بتائی ہے ان کو کرنوں میں جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ نیب ریکوری کرتی ہے تو بہت کم ریٹ ہے اس کا۔ دوسرا آپ کے پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے پروسیکیوٹرز بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، تو جو نیب کو رقم ریکور ہوتی ہے اس میں سے آپ کچھ اچھے پروسیکیوٹرز ہائر نہیں کر سکتے تاکہ مقدمے جلدی سے نمٹے اور ان پہ کوئی فیصلہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو نیب کی ریکوریز ہوتی ہیں وہ نیب اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتی، وہ اسٹریٹ جاتے ہیں آپ کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں اس کے اندر۔ یہ بڑا اس کے اندر غلط فہمی بھی ہے کہ شاید نیب کوئی پیسے رکھ لیتا ہے یا اس کی کوئی پرسنٹیج ملتی ہے، وہ چیز خلاف قانون ہے، وہ نیب نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی رکھتا ہے، اور وہ پیسے وہ آپ کے سینٹرل اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرائے جاتے ہیں۔ نیب کا ایک اینول بجٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو بجٹ ملتا ہے۔ جہاں تک وہ ایک امبیلنس ہے جو پروسیکیوٹرز اور ڈیفنس کاؤنسلز کے بیچ میں ہے، وہ بالکل ہے، اور کچھ کیسز میں تو بڑے واضح حد تک ہے۔ کاش حکومتوں کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے کہ وہ اتنے ہی اچھے ہائیلی پیڈ پروسیکیوٹرز رکھ سکتے جتنے ڈیفنس کاؤنسلز ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہائیلی پیڈ ہی وکیل اچھا کام کریں۔ کچھ لوگ جذبہ ایمانی سے بھی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جو عام عوام چاہتی ہے کہ ریکوریاں بھی جلدی ہوں اور کیسز کا کنکلوژن بھی ہو، تو اس کے اوپر حکومت تو آلریڈی ہمارے ٹینیور میں ایک دفعہ نیب کے امپلائیز کی انکلوڈنگ پروسیکیوٹرز اور انویسٹیگیٹرز ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جا چکی ہیں، لیکن بالکل وہ ایسی نہیں ہیں جو مارکیٹ کمپیٹیبل ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں مل سکتی ہیں۔ نیوز ون کے لیے رہی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گزشتہ ایک برس میں جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں اور جو نیب کی پالیسی جاری کی گئی ہے اپنی پرفارمنس میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بھی نمایاں کنڈیشن نہیں ہے گزشتہ ایک سال میں، اور جو ریکوریز ہیں وہ بھی جیسے کہ پہلے بھی آپ نے بات کی کہ وہ بھی کوئی خاص نمایاں نہیں ہے، اور کارکردگی جو ہے وہ کاغذوں میں تو اچھی ہے لیکن ہم جب گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں تو اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے نام ہیں جن کے خلاف اس طرح کے نام دکھائی نہیں دیتا، اس کا کیا کہیں گے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس چیز کو آپ کو تھوڑا ہولسٹیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پروسیکیوشن کا عمل ہے اس میں نیب کا رول صرف میں سمجھتا ہوں 30 یا 40% رہ جاتا ہے، اس میں ڈیفنس کا بھی کردار ہے اور اس میں عدالتوں کی جو مینجمنٹ ہے اس کا بھی کردار ہے۔ کرمنل ٹرائلز جب ایک اوپن فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو اگر اس کیسز کے اندر جا کے دیکھیے کہ اب کچھ ہائی پروفائل کیسز ہیں جن کی ہفتے میں 3 دن بھی ہیئرنگز ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر نمبر آف وٹنسز جو ایڈجرنمنٹ سیک کی جاتی ہیں، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ٹرائلز جو ہیں وہ طوالت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے بینچ مارک کے طور پہ جو پاناما والا کیس تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، وہ موجود ہے، جس میں سے آپ سے بہت سے مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیٹف چاہتا ہے قانون میں شفافیت ہو۔
फैटफ कानून में तरमीम के बदले 11 जमातों ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म इसे NRO+ कहते हैं। तरमीम में कहा गया कि नैब कवानीन का इत्तलाक 1999 से पहले ना किया जाए। जिन्होंने तरमीम प्रपोज की ये सब नैब के मुजरिम हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं